دوستو اس وقت عیسائی اور صہیونی دنیا ایک عالمی خوشی و سرمستی میں ہے۔ ان کا خیال ہے کہ اب وہ وقت قریب آ پہنچا ہے جب پوری دنیا پر ان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ عیسائیوں اور یہودیوں کی خوشی کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک ایسی سرخ بچیا کو پانے میں کامیاب ہو گئے ہیں جس پر سرخ رنگ کے علاوہ ایک بال بھی کسی دوسرے رنگ کا نہیں۔ آخر سرخ بچیا کا صہیونیوں اور عیسائیوں کی خوشی سے کیا تعلق ہے؟ سب سے پہلے تو اس ابہام کو دور کرتے ہیں۔ دوستو صہیونیوں کا عقیدہ ہے کہ جب تک ہیکل سلیمانی کی تعمیر نہیں ہوتی اس وقت تک مسیحا اس دنیا میں تشریف نہیں لائیں گے۔ ہیکل سلیمانی کی یہ تیسری تعمیر ہوگی جو صہیونیوں کے نزدیک آخری ہے۔ ہیکل سلیمانی کی از سر نو تعمیر کے لیے سب کچھ تیار ہے مگر صہیونی ربی کہتے ہیں کہ اس وقت یہودی حالت ناپاکی میں ہے جب تک انہیں پاک نہیں کر دیا جاتا اس وقت تک ہیکل سلیمانی کے احاطے میں داخلے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اگر اس کے برخلاف کیا گیا تو یہودیوں پر بڑی آسمانی آفت آئے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہودیوں کو پاک کس طرح کیا جائے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک صندوق عطا کیا تھا جسے تابوت سکینہ کہتے ہیں۔ یہ صندوق ایک الگ خیمے میں رکھا جاتا تھا جہاں پر حضرت ہارون علیہ السلام سمیت کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ سال میں صرف ایک دن جو تہوار کا دن ہوتا تھا اس خیمے میں حضرت ہارون علیہ السلام جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کے لیے بخشش طلب کرتے تھے۔ اس خیمے میں جانے سے قبل ایک گائے اور 2 بکرے قربانی کے لیے لائے جاتے تھے۔ سب سے پہلے گائے کی قربانی پیش کی جاتی تھی۔ اس گائے کو اس کے خون، گوبر، چربی، کھال سمیت جلا دیا جاتا تھا۔ اس سے حضرت ہارون علیہ السلام کی پاکی وجود میں آتی تھی، یعنی ان سے لا علمی میں جو بھی خطائیں سرزد ہوئی تھی اللہ پاک انہیں معاف فرما دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد 2 بکرے لائے جاتے تھے، ان کی قرآندازی ہوتی تھی۔ جس بکرے کا نام قرآندازی میں نکل آتا تھا اس کی قربانی گائے کی طرح کر کے جلا دیا جاتا تھا۔ اس بکرے کی قربانی سے بنی اسرائیل گناہوں سے پاک ہوتے تھے۔ دوسرے بکرے کے سر پر حضرت ہارون علیہ السلام ہاتھ رکھ کر بنی اسرائیل کے تمام گناہوں کو اس پر منتقل کر دیا کرتے تھے اور پھر اس بکرے کو بیاباں میں آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا۔ دوستو صہیونیوں کا ماننا ہے کہ یہودیوں کی پاکی اس وقت تک عمل میں نہیں آ سکتی جب تک سرخ رنگ کی بچیاں کی قربانی پیش نہ کی جائے۔ اس سرخ بچیاں کا گزشتہ 2000 برسوں سے یہودی ربی انتظار کر رہے ہیں۔ یہ سرخ بچیاں ان تمام شرائط پر پوری اترنی چاہیے جو یہودی مذہب کی کتب میں موجود ہے، یعنی یہ بے عیب ہو اور مکمل طور پر سرخ ہو۔ اس کا ایک بال یا ایک روا بھی کسی دوسرے رنگ کا نہیں ہونا چاہیے، حتیٰ کہ اس پر کوئی تل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ چند ربی 2 بالوں تک کی چھوٹ دیتے ہیں کہ اگر سرخ رنگ کے علاوہ پورے جسم پر 2 بال کسی اور رنگ کے ہو تو اس کی چھوٹ ہے۔ دوستو اس سرخ بچیاں کے بغیر صہیونی غلبے کی ریشہ دوانیوں کو اس کی تکمیل کے لیے آگے نہیں بڑھایا جا سکتا، اس لیے اس بچیاں کی تلاش پوری دنیا میں جاری تھی۔ کئی دفعہ ایسی سرخ بچیوں کو ڈھونڈ بھی لیا گیا مگر مذہبی رہنماؤں کے مطابق یہ تمام شرائط پر پورا نہیں اترتی تھی، اس لیے پھر سے نئی تلاش شروع کر دی گئی۔ چونکہ سرخ بچیاں کہیں سے دستیاب نہیں ہو رہی تھی اور صہیونیوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا تھا، اس لیے انہوں نے شارٹ کٹ ڈھونڈا۔ تیسرے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے اسرائیل میں باقاعدہ ایک ادارہ جو ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کے نام سے کام کر رہا ہے جس میں ہر طرح کے ماہرین موجود ہیں۔ انہیں پتہ چلا کہ ٹیکساس کے ایک فارم میں سرخ رنگ کی ایسی گائے موجود ہے جو ان کے شرائط کے قریب ہے۔ گائے کی اس نسل کا نام ریڈ ایگنس ہے۔ ان کے ماہرین ٹیکساس کے اس فارم میں پہنچے اور انہوں نے ریڈ ایگنس کے انڈے حاصل کیے اور اس کے بعد اسرائیل میں ایک فارم جہاں پر گائے کی افزائش ہوتی تھی بے عیب سرخ بچیاں کی بذریعہ ٹیسٹ ٹیوب طریقے سے پیدائش کی کوششیں شروع کر دی گئی۔ کچھ عرصہ قبل اسرائیلی ماہرین مطلوبہ بچہ پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے جو مکمل طور پر سرخ رنگ کا تھا، تاہم صہیونیوں کی امید پر اس وقت اوس پڑ گئی جب انہیں پتہ چلا کہ یہ بچہ نر ہے، مادہ نہیں۔ مذہبی شرائط کی روح سے بچیاں درکار ہے، بچڑا نہیں۔ اس کے بعد دوبارہ کوششیں شروع کر دی گئی۔ اب 28 اگست کو دی ٹیمپل انسٹیٹیوٹ ایک سرخ رنگ کی بچیاں حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ انسٹیٹیوٹ کے ماہرین ربیوں کے ہمراہ روز اس بچے کا معائنہ کرتے ہیں۔ اگر صورتحال مطلوبہ شرائط کے مطابق رہی اور یہ بچیاں کسی حادثے یا طبعی موت کا شکار نہیں ہوئی تو اس کی قربانی 2 سال کی عمر میں مجوزہ ہیکل سلیمانی کے دروازے کے باہر کی جائے گی۔ اس کے گوشت کے ٹکڑوں، کھال، خون، چربی اور گوبر سب کو خوشبودار لکڑیوں میں جلایا جائے گا۔
اس کی راکھ کو مطلوبہ شرائط رکھنے والے پانی میں ملا کر منتخب کاہنوں پر چھڑکا جائے گا تاکہ وہ ہیکل سلیمانی کے تمام علاقے میں جا سکے اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر شروع کی جا سکے۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر عیسائیت کی تجدید کریں گے، جبکہ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ یہودیوں کی بالادستی قائم ہوگی۔ اس لیے دونوں ہی خوش ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں آمد کا مطلب ہے کہ قیامت کے لیے کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صلیب پر چڑھ کر ان کے سارے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا ہے، اس لیے سارے عیسائی بلا حساب کتاب جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، جبکہ کچھ ایسا ہی عقیدہ یہودیوں کا بھی ہے۔ اس لیے ان دونوں مذاہب کے ماننے والے انتہا پسندوں کی کوشش ہے کہ کسی طرح قیامت کی شرائط کو پورا کر دیا جائے تاکہ وہ جنت میں فوری طور پر داخل ہو سکے۔ اس دنیا پر ایک عالمگیر شیطانی حکومت کے قیام کی سازشوں سے خود بھی ہوشیار رہے اور اپنے آس پاس والوں کو بھی خبردار رکھے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔